جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی ہے، اس کو روحانیت ملتی ہے، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں کے، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے؟ اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ 2 وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان 2 وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اسے اگر مانگ رہا ہوں تو میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے
کہ فقر فاقو اور غربت کی انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا۔ کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی، دو لمحے ہیں، دو وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا نا فارغ کر لیں، تھوڑا سا فارغ کر لیں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں خوشحالیاں اور خوشیاں خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں گے۔ اس کے لیے کام کریں۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کا سچا نظام، جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ لا یجلیہا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے، اور بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں، بہت ملتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد۔ یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا